بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرینکلی اسپیکنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کو ہوسٹ تنویر احمد۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام عدل کے بارے میں۔ میں بھی اکثر پاکستانیوں کی طرح کبھی سپریم کورٹ جانے کا اتفاق تو کبھی نہیں ہوا، لیکن لائیو کوریج دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک ذہنی مریض قسم کا ٹائپ کا بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جو انصاف دینے کی بجائے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایس ایچ او لگاؤں یہاں پہ۔ تو ہم تو صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایس ایچ او لگائے۔ تو باقی آج ایک ایس ایچ او جو ہے اس کی واقعی پاور جو ہے وہ ایک جج سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک جج آرڈر دے رہا ہے پاکستان میں کہ آپ فلاں بندے کو چھوڑ دیں، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اور ججز بھی جو خود، جیسے عمران خان کہتا ہے کہ آپ خود قید میں ہیں، مجھے کیا آپ رہائی دیں گے، تو فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، کہیں اور سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو بیل دینی ہے، اس کو نہیں دینی، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنا انصاف ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ 140 میں سے 134ویں نمبر پہ ہے۔ اس ملک میں انصاف صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔ اگر آپ ایلیٹ کلاس کا حصہ ہیں یا آپ کا تعلق اشرافیہ سے ہے تو آپ کے لیے چھٹی والے دن عدالتیں کھلیں گی بھی، عدالتیں لگیں گی بھی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جائیں گی، آپ کا انصاف دینے کے لیے عدالتیں چل کے آپ کے گھر تک آ جائیں گی، ایئرپورٹ پہ آ جائیں گی۔ اور اگر آپ اشرافیہ کا حصہ نہیں ہیں تو ہائی کورٹ کے احاطے سے شیشے توڑ کے بھی آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ امیر ہیں تو یہ ملک سب سے اچھا ہے آپ کے رہنے کے لیے، اگر آپ اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ اور اگر آپ غریب ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے سارے قانون جو ہیں وہ آپ پر لاگو ہوتے ہیں۔ پاکستان میں غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہاں پہ انصاف لیا نہیں جا سکتا، خریدا جاتا ہے۔ پر جھوٹی ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے کم از کم 4 سال لگیں گے، کیونکہ یہ چیز میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ جھوٹی ایف آئی آر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹی ہے آپ کو 4 سال لگ جائیں گے۔ اور ان 4 سالوں میں جو وکلا کی فیسیں وہ الگ ہیں، آنا جانا وہ الگ ہے، اور جو وہاں پہ انتظار کی جو اذیت ہے وہ الگ ہے۔ اور اگر تو کوئی خدا نخواستہ زمین جائیداد کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ بھول جائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی انصاف ملے گا۔ پھر یہی سمجھ لیں کہ آپ کا جو انصاف اگر ملا بھی تو پھر آپ کے پوتے کو انصاف مل سکتا ہے، آپ کو تو کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اشرافیہ کو انصاف دینے میں بہت زیادہ تیز ہیں، اور غریب کو انصاف دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2 ملین سے زیادہ، یعنی 20 لاکھ سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور ہماری عدالتیں کیس کیا سن رہی ہیں جی؟ کن کا انتخابی نشان چھیننا ہے، کن کو آپ نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہے، کن کی سزائیں ختم کرنی ہے، کن کو لے کے آنا ہے، کن کو لے کے جانا ہے، الیکشن میں کن کو جتوانا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے۔ من پسند فیصلے کروائے جاتے ہیں ہماری عدالتوں سے، فیصلے لکھے آتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دینا ہے، فلاں بندہ جو ہے اس کو آپ نے بیل نہیں دینی، فلاں بندے کو دے دینی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ عدالتیں ڈیل کروانے میں سمجھ لیں کہ ایک سہولت کار کا رول ادا کرتی ہیں۔ ہماری عدالتیں اگر ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دیں تو ملک کا نظام میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہو جائے گا، اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، یعنی انصاف کا دیر سے ملنا انصاف سے انکار ہے، اور جب کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔